السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 10 شروع ہوا اور سورہ انفال ہی ہے جس کی آیت نمبر 41 کے مطابق یعنی کہ 40 میں 2 فوجوں کا ذکر اور 1 دن کا ذکر ہے۔ اس دن سے روز بدر مراد ہے اور فوجوں سے مسلمان اور کافروں کی فوجیں۔ یہ واقعہ 17 یا 19 رمضان کو پیش آیا۔ صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد 310 سے کچھ زیادہ تھی۔ مشرکین ہزاروں کے قریب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غنیمت دی۔ ان میں سے 70 سے زیادہ مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ اگلی آیت میں ذکر ہے کہ اے محبوب، اللہ تمہیں کافروں کی تعداد خواب میں تھوڑا دکھاتا تھا اور اے مسلمانوں، اگر وہ تمہیں بہت کر کے دکھاتا تو ضرور تم بزدلی کرتے اور معاملہ جھگڑا ڈالتے، مگر اللہ نے بچا لیا۔ بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے، اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے گئے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا گیا تو اللہ پورا کرے جو کام ہونا تھا، اور اللہ کی طرف سب کاموں کو کی رجوع ہے۔ اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو، یعنی کہ اللہ کے ذکر سے کسی بھی وقت غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کا ذکر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تعداد تھوڑی دکھائی گئی، اور آپ نے یہ اپنا خواب اصحاب سے بیان کیا تو اس سے ان کی ہمتیں بڑھیں اور اپنے ضعف و کمزوری کا اندیشہ نہ رہا۔ انہیں دشمن پر جرأت پیدا ہوئی اور قلب قوی ہوئے۔ انبیاء کا خواب حق ہوتا ہے۔ آپ کو کفار دکھائے گئے، جو کفار دکھائے گئے وہ ایسے کفار جو دنیا سے بے ایمان ہو جائیں اور کفر ہی پر ان کا خاتمہ ہو، وہ تھوڑے ہی تھے، کیونکہ جو لشکر مقابل آیا تھا اس میں کثیر لوگ وہ تھے جنہیں اپنی زندگی میں ایمان نصیب ہو گیا، اور خواب میں قلت کی تعبیر ضعف سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب فرما کر کافر کا ضعف ظاہر کر دیا، اور کافروں کو مسلمان بہت کم دکھائے گئے، یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ انہیں رسیوں سے باندھ لو، گویا وہ مسلمانوں کی جماعت کو اتنا قلیل دیکھ رہا تھا کہ مقابلہ کرنے اور جنگ آزما ہونے کے لائق بھی خیال نہیں کرتا تھا۔ اور مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھانے میں یہ حکمت تھی کہ مشرکین کا مقابلہ پر جم جائیں اور بھاگ نہ پڑیں، اور یہ بات ابتدا میں تھی۔ مقابلہ ہونے کے بعد انہیں مسلمان بہت زیادہ نظر آنے لگے۔ اگر یعنی اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی نصرت اور شرک کا ابطال اور مشرکین کی ذلت، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا اظہار کہ جو فرمایا تھا وہ ہوا کہ جماعت قلیلہ لشکر گرام پر فتح یاب ہوئی۔ اگلی آیت میں کہ اللہ سے مدد چاہو اور کفار پر غالب ہونے کی دعائیں کرو۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو ہر حال میں لازم ہے کہ وہ اپنے قلب اور زبان کو ذکر الہی میں مشغول رکھے، کسی سختی یا پریشانی میں بھی اس سے غافل نہ ہو۔ اگلی آیت یعنی کہ شان نزول، یہ آیت کفار قریش کے حق میں نازل ہوئی جو بدر میں بہت اتراتے اور تکبر کرتے ہوئے آئے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا رب، یہ قریش آگے ہیں، تکبر اور غرور میں سرشار ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہیں، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں۔ یا رب، اب وہ مدد عنایت فرما جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ قافلہ کو کوئی خطرہ نہیں رہا تو انہوں نے قریش کے پاس پیغام بھیجا کہ تم قافلہ کی مدد کے لیے آئے تھے، اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا واپس چلے جاؤ۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ ہم بدر میں اتریں، 3 روز قیام کریں، اونٹ ذبح کریں، بہت سے کھانے پکائیں، شرابیں پئیں، کنیزوں کا گانا بجانا سنیں، عرب میں ہماری شہرت ہو اور ہماری ہیبت ہمیشہ باقی رہے۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ بدر میں پہنچے تو جام شراب کی جگہ انہیں ساغر موت پینا پڑا، اور کنیزوں کی ساز نوائی کی جگہ رونے والیاں انہیں روئیں۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم فرماتا ہے کہ اس واقعہ سے عبرت حاصل کریں اور سمجھ لیں کہ فخر یا غرور تکبر کا انجام خراب ہے۔ بندے کو اخلاص اور اطاعت خدا اور رسول چاہیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مسلمانوں کی مخالفت میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس پر ان کی تعریفیں کی اور انہیں خبیث مال پر قائم رہنے کی رغبت دلائی۔ اور جب قریش نے بدر میں جانے پر اتفاق کر لیا تو انہیں یاد آیا کہ ان کے اور وہ قبیلہ بنی بکر کے درمیان عداوت ہے۔ ممکن تھا کہ وہ یہ خیال کر کے واپسی کا قصد کرتے، شیطان کو منظور نہ تھا، اس لیے اس نے یہ فریب کیا اور وہ سراقہ بن مالک بن جاشم بن کنانہ کے سردار کی صورت میں نمودار ہوا، اور ایک جھنڈا ساتھ لے کر مشرکین سے آ ملا اور ان سے کہنے لگا کہ وہ تمہارا ذمہ دار ہوں، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ جب مسلمانوں اور کفاروں کے دونوں لشکر صف آرا ہوئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔